سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ انتہائی قابل احترام میرے ماتھے کا جھومر اور علم کی روشنی بکھیرنے والے میرے اساتذہ کرام اور شاہرائے علم پر گامزن تشنگان علم، السلام علیکم۔ جناب علی وقار، ہر سال 6 ستمبر کے ایام ہمیں تاریخ کے اوراق الٹنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہم اپنی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کبھی ہمیں اپنے اسلاف سن 1947 میں دوران ہجرت اپنے جسموں میں سلاخیں گھونپنے والے اس ظالم مکار کے سامنے سر اٹھاتے نظر آتے ہیں، تو کبھی سن 48 میں راجہ سرور کی قیادت میں بارڈر چیر کے آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی سن 65 میں اپنے جسموں کو ٹینکوں تلے لٹاتے نظر آتے ہیں، تو کبھی چاغی پہاڑیوں میں کامیاب تجربہ کر کے دشمن پر دھاک بٹھاتے نظر آتے ہیں، تو 99 میں اسے بھگاتے نظر آتے ہیں۔ ذرا سرحد پار دشمن نے جب بھی کفری طاقت کے نشے میں بازو آزمانے چاہیں اور بدامنی اور انتشار پھیلانا چاہی تو سلام پاک فوج کے جوانوں کو جنہوں نے دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیے اور اس کو ناکو چنے چبوا دیے۔ 6 ستمبر 1965 میں ہمسایہ ملک نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کے محافظ جاگ رہے تھے۔ قوم اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی اور لاہور کے جم خانہ میں چائے پینے کے دشمن کے خواب چکنا چور کر دیے۔ جب اس نے نشے میں چور جو بھی حربہ آزمایا پاک مجاہدین نے اسے خاک میں ملا دیا۔ جب وہ لاہور میں ناشتہ کرنے کا شرمندہ تعبیر نہ ہونے والا خواب لے کر آیا تو لوٹیا کے سپوت نے نہ صرف اپنے علاقے کو محفوظ رکھا بلکہ اس کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ موقع پا کر اگر چونڈا سیکٹر پر معاذرائی کرنا چاہی تو شیدہ نائی کھلوانے والے پاک مجاہدین نے جسم پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کرنے کا آغاز کر کے ایک انوکھا کام سر انجام دے دیا تھا۔ بحریہ کے ایک یونٹ میں صرف 2 جہازوں کو پا کر اگر اوٹ سے حملہ کیا تو انہی 2 جہازوں نے 7 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اگر فضائی حملہ کیا اس نے جہازوں سے قوت آزمائی کرنی چاہی تو سرگودا ایئر بیس سے شاہین اڑے اس بات کی غمازی کرتے ہوئے نہ روک سکیں گے شاہینوں کو یہ مندر کے پجاری، نہ روک سکیں گے شاہینوں کو یہ مندر کے پجاری، اب جو اڑے ہیں تو آسماں چھو کر رہیں گے۔ جناب والا، کھیم کرن اور چونڈا میں شکست کے بعد سرگودا پر فضائی حملہ کیا تو شاہینوں نے پلک جھپکتے میں 4 جہاز تباہ کر کے دشمن کی کمر توڑ دی۔ انہیں کیا معلوم ان کا سپاہی سرحد پر آتا ہے تو چند سکوں کے عوض آتا ہے، لیکن پاک فوج کا مجاہد جب سرحد پر جاتا ہے تو ایک ماں کی عبادت سے بہتر اجر لینے کے لیے جاتا ہے۔ ان کا سپاہی جان کی حفاظت کا سامان کر کے آتا ہے، لیکن پاک فوج کا جیلا، پاک فوج کا جانباز شہادت کی ٹھان کر آتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ کوئی مال غنیمت نہ کوئی کشور کشائی۔ جناب علی وقار، اس بات کا مشاہدہ دشمن نے اپنی آنکھوں سے کیا، پھر چند لمحے میں اس کے غرور کو خاک ملا دیا گیا اور اس کی طاقت کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اب بھی اگر دشمن نشے میں چور ہم سے بازو آزمانا چاہتا ہے تو ہم اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تم یزیدی ہو لشکر لے کے چڑھ دوڑو گے، تم یزیدی ہو لشکر لے کے چڑھ دوڑو گے، ہم حسینی ہیں اکیلے ہی نکل آئیں گے۔ تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں ہم جب شان سے جیا کرتے ہیں، تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ جناب والا، میرا دشمن چلا تھا میرے ملک کو فتح کرنے، میری افواج پاکستان نے ایسے دانت کھٹے کیے، ایسے ناکو چنے چبوائے کہ پہنچ گیا اقوام متحدہ اپنی جان کی بھیک مانگنے، اور آج کا پاکستان ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت ہے اور ایک کامل دفاع پاکستان ہے۔ تو ہاں، میں کہتی ہوں، خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پر کروں گی۔ ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نہ دیکھنا میرے اس وطن کو میلی آنکھ سے، نہ دیکھنا میرے اس وطن کو میلی آنکھ سے، ورنہ زمانہ گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں اکثر پھوڑ دیتے ہیں۔ شکریہ۔